حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفوں کو قائم کرو، کندھے برابر کرو، یعنی صفوں کے اندر ان جگہوں کو پر کرو جو خالی رہ جائیں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، صفوں کے اندر شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو، اور جو شخص صف ملائے گا اللہ بھی اسے ملائے گا، یعنی اپنی رحمت سے یا اپنا قرب عطا کرے گا، اس کو اپنے سے ملائے گا۔ صف کب نہیں بنتی؟ جب ہم بات نہیں مانتے، جب ہم دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، جب ہم دوسرے سے تعاون نہیں کرتے، جب دوسرے کو اہمیت نہیں دیتے، صرف ہمیں اپنی ذات کی فکر ہوتی ہے کہ میری جگہ درست ہے، میں ٹھیک ہوں، میں آرام سے ہوں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں کسی کے لیے صف میں سیٹ رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا، اگلی صف میں وہی بیٹھتا تھا جو پہلے آتا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے لیے جگہ رکھ لیتے ہیں، پھر وہ آتے نہیں، پھر وہ جگہیں خالی رہ جاتی ہیں، گیپس رہ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان آتا ہے۔ شیطان آنے کا یہ مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جگہ خالی ہے، پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ خالی جگہ سے ایک تو بے ترتیبی نظر آتی ہے، دوسرے یہ ہے کہ جس کو جگہ نہیں ملی ہوتی اس کے دل میں غصہ آتا ہے، کدورت آتی ہے، میرے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اور اس نے اپنے ساتھ کی سیٹ خالی رکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے یہ رواج ختم کر دیں۔ یہ آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ہے؟ دوستی یا دشمنی؟ یہ دشمنی ہے۔ اگر آپ ان کو غلط چیز پر تعاون کر رہے ہیں اور سہارا دے رہے ہیں کہ وہ خود آئیں سو کر، اور آپ دوسروں کا حق مار کے ان کے لیے جگہ رکھ دیں، یہ درست نہیں۔ اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر صف درست کرنے کے لیے کوئی تم کو آگے یا پیچھے کرے تو بڑی نرمی اور محبت سے آگے یا پیچھے ہو جاؤ، یعنی تعاون کرو۔ اگر صف سے کوئی نکل کر چلا جائے تو اس کی جگہ لے کر صف کو ملاؤ، اللہ تم پر رحمت کرے گا۔ صف کے اندر جان بوجھ کر ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا صف کو کاٹنا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ جس کو اللہ رحمت سے دور کر دے پھر اس کے لیے ہے کوئی ٹھکانہ؟ ہے کوئی جائے پناہ؟ صفوں کی ترتیب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے اول صف کو پورا کرو۔ کھڑے ہوتے وقت یہ دیکھو کہ کہاں جگہ باقی ہے، وہاں پہلے کھڑے ہو، یہ نہیں میں یہی ٹھیک ہوں، ادھر ہی صحیح ہے، اگلی صف خالی ہے اور انسان پیچھے 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 جا کے بیٹھ جائے، یہ کھڑا ہو جائے۔ پھر اس کو جو پہلی کے نزدیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں یعنی ثواب کے لحاظ سے سب سے بہتر اول صف ہے اور سب سے بری آخری صف ہے۔ پیچھے رہنے کو کیا کہا گیا؟ سب سے بری، اچھی نہیں، بری، سب سے پچھلی صف ہے۔ اور عورتوں کی صفوں میں یعنی اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جائیں تو ان میں سب سے بری پہلی صف ہے اور سب سے بہتر آخری صف۔ عورتوں کی اگلی صف کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ مردوں کے بالکل قریب ہو جاتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ لوگ پہلی صف سے پیچھے ہٹتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ بھی ان کو پیچھے ڈال دے گا۔ یعنی کچھ لوگ مسلسل لیٹ پہنچیں گے، مسلسل دیر کریں گے، نیکی کے کام میں سستی کریں گے، لہذا اجر و ثواب میں بھی وہ پیچھے رہ جائیں گے، مؤخر کر دیے جائیں گے، لیٹ کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ جب کوئی خیر و بھلائی پانے کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ پہلے مجھے ملے، پہلے میں۔ لیکن جب نیکی کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر پہلے میں کیوں نہیں ہوتی؟ پھر میں کہاں ہوتی ہوں؟ قیامت کے دن ترتیب الٹ تھوڑی جائے گی کہ جو لوگ نیکی میں آگے ہیں فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ، دنیا میں وہ ففروا الی اللہ نہ ہو اور وہ قیامت کے دن جنت میں سب سے آگے اور سب سے پہلے ہو۔ یہ ہو سکتا ہے؟ عقل ہی نہیں اس کو مانتی۔ لیکن پھر ہم کیوں سستی کرتے ہیں، کیوں تاخیر کرتے ہیں؟ کسی بھی نیکی کے کام میں سستی اور تاخیر کس چیز کی علامت؟ آپ دیکھیں ہم بہت سی تعویلیں، وجوہات، بہانے، مسئلے بتا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسئلوں کا بھی حل ہوتا ہے۔
ہمیں اپنے ٹائم ٹیبل میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی، ہمیں اپنی ٹائم مینجمنٹ کرنی ہوگی. یعنی جو چیزیں آپ کو کسی ایک وقت میں ایک کام کے کرنے سے روکتی ہیں، آپ اس کا سبب جانیں کہ کون سا کام مجھے اس وقت روکتا ہے جس سے میں نماز لیٹ کر دیتی ہوں، یا مرد حضرات ہیں تو وہ مسجد جانے سے رک جاتے ہیں. آخر وہ کیا اسباب ہے؟ جو بھی سبب ہے آپ اس سبب کو معلوم کریں. پھر آپ دیکھیں کہ اس سبب کی نوعیت کیا ہے، اس کام کے پیچھے کیا ریزن ہے، اس کو میں یہاں سے اٹھا کے کہاں رکھ سکتی ہوں. مثلا آپ جب ایک نقشہ بناتے ہیں کسی مکان کا تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وہ لکیریں کھینچ لیتے ہیں، اچھا یہاں یہ کمرہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ بنا لیتے ہیں، یہاں یہ کیا کرتے ہیں؟ پیمائش کرتے ہیں. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ کچن یہاں سے اٹھا کے یہاں کر لیں تو اس کا یہ زیادہ فائدہ ہے، اس چیز کو یہاں لے آئیں، سیڑھیاں یہاں ہو جائیں، لاؤنج یہاں ادھر یہ جگہ بچ جائے گی، یہاں سے یہ سپیس نکل آئے گی. نکالتے ہیں نا سپیسز، ضرورت کے مطابق شفٹنگ کرتے ہیں نا. اچھا کمرے کی شفٹنگ کبھی کی؟ اچھا یہ میز اٹھا کے یہاں سے اگر وہاں رکھے تو یہ جگہ بہت کھل جائے گی، اس اینگل پہ رکھا جائے سامان تو کمرہ بڑا لگے گا. یہ سب تبدیلیاں کیوں کرتے ہیں آپ؟ سہولت کے لیے، چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. مثلا آپ کے گھر میں کچھ فرنیچر تھا، نیا آ گیا، ضرورت تھی، اب آپ لے آئے. اگر آپ پہلے کو بھی ترتیب سے رکھیں گے اور اس کی بھی جگہ بنائیں گے تو بن جائے گی، اسی جگہ پہ بن جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کوئی مزید چیز اندر آئی ہے. لیکن اگر آپ بے ترتیب ہیں اور آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے آپ ایک سہولت سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. آپ کہیں نہیں لے جاؤ، اس کی مجھے ضرورت نہیں، میرے پاس جگہ نہیں. لیکن دنیا کے سامان ایسے نہیں واپس بھیجتے آپ جگہ نہیں. میں نے گاؤں میں دیکھا ہے ایک چارپائی کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک اور اس کے اوپر ایک، چھت تک چارپائیاں چڑھا لیتے ہیں. کس لیے؟ جگہ بنانے کے لیے. یعنی ترتیب دیتے ہیں اس کو، حالانکہ وہ کتنا مشکل ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہو، میں نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے کہ جو آخری چارپائی اوپر چڑھانی ہوتی ہے وہ جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، پھر اس کو اتارنا. تو یہ سب آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ضرورت ہے اس چیز کی. دین کی، نیکی کمانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ بہانے بنا دو. بچے چھوٹے ہیں، وہ میاں آفس دیر سے جاتے ہیں، وہ فلاں ایسے کام ہے، فلاں ایسے کام ہے، لہٰذا بہت سے عذر بہانے کر کے اپنے آپ کو ایک خیر سے محروم کر لینا. مثلا اگر آپ صبح کھانا پکا کے آتے ہیں گھر سے تو آپ رات کو پکا کے رکھ لیں. جو کام آپ کسی اور وقت میں کر سکتے ہیں اسی کام کو آپ عین نیکی کے وقت میں کیوں کرتے ہیں؟ یہ وقت کا صحیح اور بھرپور استعمال نہیں. اس لیے ہمارے نیکی کے کاموں میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ ہماری زندگی کی بے ترتیبی اور صحیح طور پر ٹائم کو مینج نہ کرنا ہے. اہم اور غیر اہم میں تمیز نہ کرنا ہے. کس کام کے لیے کون سا وقت ہو یہ نہ پتا ہونا ہے. اب آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کے جو اوقات رکھے ہیں اور پھر ان کا سائز آپ دیکھیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح میں ہم بہت فریش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز صبح کے وقت رکھ دیتے. اسی طرح ظہر کی نماز عصر کے وقت میں رکھ دیتے. بھئی وہ ظہر کا وقت ابھی آدھا کام کا دن ہوتا ہے تو وہ بہتر ہے فارغ ہو کے زیادہ لمبی نماز پڑھیں. مغرب کا وقت چونکہ کم ہوتا ہے اس لیے مختصر سی نماز. تو سائزز میں فرق ہے نمازوں کے، حالانکہ سب نمازیں اللہ تعالیٰ چاہتے 5 نمازوں کے ایک ہی جتنے رکعتیں رکھتے، لیکن ایسا نہیں کیا. تو یہ کیا کیا ہے؟ یہ کیوں کیا ہے؟ کس طرح اکوموڈیٹ کیا چیزوں کو؟ گرمیوں میں دن لمبے ہیں، سردیوں میں چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں سب درختوں کے پتے ایک جیسے نہیں ہیں. جب آپ باغ لگاتے ہیں کوئی بڑا درخت ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی گھاس ہوتے ہیں، کوئی پودے ہوتے ہیں، ان سب کو اپنی ترتیب سے رکھتے رکھتے وہ جو منظر بنتا ہے وہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ اپنے دن بھر کے ٹائم ٹیبل کو ایک ترتیب سے رکھیں، بڑا حصہ کام کا، پھر چھوٹا، پھر چھوٹا، پھر اسی طرح گھر کی ترتیب میں ہر چیز کے اندر اس حسن کو اگر آپ برقرار رکھیں تو آپ اپنی زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ادروائز بس جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے جائیں تو قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے.